أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزوں، سورہ الشورى کی 23ویں آیہ کریمہ کا یہ ٹکڑا جو آیہ مودت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے قل، آپ کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجرت، مزدوری اپنی تبلیغ رسالت کی نہیں مانگ رہے ہیں، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت دار سے محبت کرو، مودت کرو. اب یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ اس میں لفظ مودت کا ترجمہ بھی لفظ محبت سے کیا جاتا ہے، جبکہ دونوں عربی ہی زبان کے لفظ ہیں. عربی زبان میں کا محبت بھی ہے، عربی زبان کا مودت بھی ہے، لیکن اردو میں مودت کا ترجمہ محبت کیا جاتا ہے، جبکہ محبت الگ ہے اور مودت الگ ہے. اس کی تشریح کی گئی ہے. اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ محبت انسان کو مختلف اشیاء سے ہوتی ہے. اولاد یہ بھی انسان کو عزیز ہوتی ہے اور اولاد سے انسان محبت کرتا ہے. مکان سے، منصب سے، مختلف اشیاء سے انسان کو محبت ہوتی ہے. لیکن جہاں تمام محبتیں جس محبت پر قربان ہو جائے اس کو مودت کہتے ہیں. یہ منظر ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آیا کہ جہاں محبتیں مودت پر قربان ہو رہی تھیں، تو لہذا لفظ مودت اللہ نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں استعمال کیا. یہ مودت کس صلے میں مانگی گئی؟ پہلے تو وہی انداز، وہی طریقہ جو سابق کے انبیاء کا رہا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے. انکار. جتنے بھی سابق انبیاء گزرے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اس دین کی تبلیغ میں انہوں نے زحمتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ایک دو دن نہیں، یہ فقرے جناب نوح علیہ السلام کی زبان پر بھی آئے، جو آدم ثانی کہلاتے ہیں. قرآن میں جن کی تبلیغ کا پیریڈ
1000 میں 50 سال کم بتایا ہے، یعنی 950 سال بہت ہو گئے، 9.5 صدیاں اسلام پیغمبر اسلام کو آئے ہوئے، ابھی ہجرت کو پیغمبر کی 1446 سال ہوئے ہیں، 1446 سال پیغمبر کی ہجرت کو ہوئے ہیں جب آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کی ہے۔ لگتا ہے کہ بہت زمانہ ہو گیا۔ اکیلے تنہا جناب نوح نے اپنی حیات کے جس پیریڈ میں تبلیغ کی ہے اس کا پیریڈ کا ٹائم ہے، وہ پیریڈ ہے 950 سال۔ یہ قرآن کی نص ہے، تاریخ اور حدیث کے فقرے نہیں ہیں۔ 1000 میں 50 سال کم، یہ قرآن نے اس کو دہرایا ہے۔ تو جو 950 سال تک تبلیغ کرتا رہا اس کی زبان پر بھی یہی فقرے آئے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہر نبی یہی کہتا رہا، اور بعد کے انبیاء نے بھی اسی جملوں کو کہا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ نبی اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرتے نہیں تھے، ان نبیوں کا جو کام ہوتا تھا وہ مرضی معبود کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ نبی خود سے نہیں آتے تھے، نہ خود سے بنائے جاتے تھے، یہ ادھر سے بھیجے جاتے تھے۔ تو جب یہ ادھر سے بھیجے جاتے تھے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، تو جو پیغام اللہ کا ہوتا تھا یہ وہ پہنچاتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اجر کا مطالبہ یا اجر مانگنا یہ بھی ان کا کام نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے کوئی کسی قسم کا اجر طلب نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ اور ملتا ہے، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، یعنی ہمیں اس تبلیغ رسالت کا اجر اللہ دے گا۔ جیسے اکثر لوگ دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، نہ کسی نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی شہرت کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی مال و دولت کی لالچ میں کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کا اجر ہم کو دے گا، یعنی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اب جو سمجھ میں آئے وہ دے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ دے گا تو وہ اپنے اعتبار سے دے گا، تم اللہ کی راہ میں کرو تو وہ کسی کے عمل کو رائگاں نہیں کرتا، کسی کے عمل کو بیکار نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے عمل کا خیال رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، ہر ایک کو اس کی کیے کا پھل مل جاتا ہے۔ اس نے وعدے بھی کیے قرآن میں، تم اللہ کی راہ میں دو گے تو ہم تمہیں 10 گنا دیں گے، 1 2 10 پاؤ، تو پہلے 2 تو بھائی تم دو اللہ کی راہ میں، تب اس کی طرف سے تمہیں عطا ہوگا۔ تو لہذا وہ اجر دینے والا ہے۔ تو آخری نبی جب اس دنیا میں آئے تب آخری نبی بھی اللہ کی طرف سے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، خاتم الانبیاء تھے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی، اور 1-2 دن نہیں، 63 سال کی زندگی میں 23 سال پیغمبر کے تبلیغ کے ہیں۔ مبعوث برسالت ہونے کے بعد، ورنہ جب سے پیدا ہوئے جب سے یہ نبی ہی تھے، 40 سال کی عمر آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی گزری ہے، لیکن نبی تھے۔ اب ان کی نبوت کے بارے میں تم شک کرتے ہو، کم نبی ہوئے 40 سال تک کہ وہ نبی نہیں تھے؟ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں وہ نبی نہیں تھے،
بھائی جب ہمارے سامنے قول پیغمبر ہے کنت نبی آدم ماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ حدیث پیغمبر ہے. کنت نبی آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی ابھی آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، پیغمبر تھے. تو اب اس جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ نے جب سے خلق کیا ان کو نبوت پر خلق کیا، نبی بنایا. اب یہ دنیا میں جب بظاہر آدمیت کے سلسلے میں دنیا میں آئے آدم کی اولاد سے، تو اب یہ 40 سال خاموش رہے، اعلان نبوت نہیں کیا. 40 سال کے بعد پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھے آپ اللہ کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا ہے. سورہ اقرا کا نزول ہوا، غار حرا میں تھے، عبادت الہی میں مصروف تھے. جبرائیل امین آئے، حکم خدا آیا، پیغمبر نے تلاوت قرآن کرنا شروع کیا. اب یہ آغاز بعثت رسالت. 3 سال خاموش رہے، ظاہری نبوت پر فائز ہو گئے، لیکن ابھی علل اعلان نہیں کیا، کھل کر کے تبلیغ نہیں کی. 3 سال کے بعد جب حکم آیا اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا. پیغمبر نے وحدانیت کی، رسالت کی تبلیغ کی، اور یہ بھی وعدہ لے لیا کہ جو ہماری نبوت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا وہی ہمارا وصی ہوگا، جانشین ہوگا، بھائی ہوگا اور خلیفہ ہوگا. یہ سلسلہ آگے بڑھا. 13 سال کے بعد اعلان نبوت کے پیغمبر نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. 10 سال پیغمبر نے مدینہ منورہ میں گزارے. تو اس طرح سے آپ کی حیات طیبہ اعلان نبوت کے بعد 23 سال کی ہے. 23 سال میں پیغمبر نے تبلیغ کی. کتنی زحمتیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں. آپ پر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہوجری ڈالی جا رہی ہے. قتل کرنے کے لیے مکے والے آمادہ ہو گئے. ایک رات میں 40 تلواریں پیغمبر کے قتل کی آمادہ تھیں. کھچی ہوئی تلواروں میں پیغمبر نے ہجرت فرمائی، مکے سے مدینے آئے. مدینے میں بھی آنے کے بعد سکون نہیں ملا. مکے والوں نے چڑھائی کی، جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جنگ خیبر ہوئی. یہ مختلف جنگیں پیغمبر اسلام کے دور میں تقریباً 82 غزوات پیغمبر کی حیات میں ہے. لیکن پیغمبر نے ان تمام مشقتیں اور زحمتیں اٹھائیں، امت سے اجر طلب نہیں کیا. فتح مکہ بھی ہو گیا، مکے کو فتح کر لیا بغیر خون ریزی کے. ایک نفس کا بھی خون نہیں بہا. وہ شکنی بھی ہو گئی. پیغمبر نے خانہ کعبہ پر پرچم لہرا دیا. اس کے بعد پھر مدینے واپس آ گئے. کتنے لوگوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے پیغمبر پر ظلم و ستم کیے تھے انہیں معاف کر دیا. لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دار اسلام میں آ گئے. اور 23 سال کی حیات پیغمبر کی. اب اسلام پھیل چکا ہے، لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، مختلف وفد آ رہے ہیں. مدینے والوں نے چاہا کہ ہم پر پیغمبر کا احسان ہے، تو لہذا
کچھ ہم خدمت کریں، جبکہ پیغمبر ہی کی وجہ سے یہ غریب مسلمان امیر بن گئے، غنی بن گئے، اور اب پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں مال و دولت، سونا چاندی جواہرات کشتیوں میں سجا کر پیغمبر کے سامنے لایا گیا۔ پیغمبر خاموش، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی خواہش نفسانی سے کلام ہی نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، پیغمبر آیت نازل ہوئی، قل کہہ دیں ان سے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی تبلیغ رسالت کی مزدوری اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، الا المودۃ فی القربى، صرف ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ بس عزیزوں، یہ محبت اور مودت لی گئی، مانگی گئی اجر رسالت میں، مال و دولت کا مطالبہ نہیں ہوا۔ محبت ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، کچھ لینا دینا نہیں پڑتا ہے محبت میں۔ پیار سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، خوش ہو کر ملیں، یہی علامت ہے محبت کی۔ لیکن پیغمبر کے بعد پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ کیا حق کے مودت ادا کیا؟ دونوں طرح کے لوگ تھے، صحابہ میں ایسے بھی تھے جو حق کے مودت ادا کر رہے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جو دشمنی پر کمر بستہ تھے، انتقام کی آگ جن کے دلوں میں سلگ رہی تھی، اور زمانہ کفر اور شرک کا انتقام لینے کے لیے اسلام کی نقاب چہرے پر ڈال رکھی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے مجمع میں تھے، اور انہی نے رسول اور آل رسول کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلے در فاطمہ زہرا پر آ گئے، جن کی تعظیم کے لیے رسول کھڑا ہو جاتا تھا، ہاتھوں کے بوسے لیتا تھا، اپنے مقام پر بیٹی کو بیٹھالتا تھا، اسی کے دروازے پر آ کر کہہ رہے علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا۔ صرف دھوس نہیں دی گئی، صرف دہلایا نہیں گیا، لکڑیاں لا کر رکھی گئی، آگ لگا دی گئی، دروازے سیدہ جلا دیا گیا، معصومہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، معصومہ کی پسلیاں شکستہ ہوئی، بدر میں محسن کی شہادت ہوئی، مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، پشت سیدہ پر تازیانہ پڑا۔ لیکن عزیزو، یہ 11 ہجری تھی۔ اس کے بعد فاطمہ زہرا کی شہادت 75 دن زندہ رہی۔ یہ مہینہ جمادی اولیٰ کا مہینہ ہے، 13 جمادی اولیٰ بربنائے روایت 75 دن کے لحاظ سے۔ ابھی آپ شہزادی کا غم منائیں گے۔ 75 دن زندہ رہی اور دنیا سے جاتے جاتے مرثیہ پڑھتی رہ گئی، صبت علیہ مصائب لعنہا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سیدہ کے بعد علی کو حالت سجدہ میں شہید کیا گیا، حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، جنازے پر تیر بارانی ہوئی، قبر رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا نواسے کو۔ سن 61 ہجری میں رسول کا چھوٹا شہزادہ حسین کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔
گود کے پالوں کو قتل کر دیا گیا، دوست و احباب کو مارا گیا۔ شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، مال و اسباب لوٹا گیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے اس طرح سے کہ کانوں کی لوئیں پھٹ گئیں، کانوں سے خون جاری تھا۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے چچا عباس، اے چچا مدد کے لیے آؤ، اے بابا مدد کے لیے آؤ۔ بس عزیزو، آخری جملے۔ ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پر عمر سعد نے آواز دی، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ یہ خبر فضہ نے آ کر شہزادی زینب کو دی۔ شہزادی غضب ہو گیا، آپ کے بھائی کی لاش گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کی جائے۔ بس عزیزوں، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی تھی، زینب فریاد کر رہی تھی، ارے میرے ماجا کو پامال نہ کرو، میرے بھائی کی لاش کو پامال نہ کرو۔ زینب فریاد کرتی رہی، حسین کا لاشا زمین گرم پر تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش حسین گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو رہی تھی۔ زینب فریاد کر رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار، اس مختصر سی عبادت